بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سعودی عرب نے تبلیغی جماعت کے اوپر کیوں پابندی لگائی؟ اس کی انہوں نے کئی ایک وجوہات خود بیان کی ہیں کہ ان وجوہات کی بنیاد کے اوپر ہم نے اس جماعت کے اوپر پابندی لگائی ہے۔ اب ان میں سے ایک وجہ جو انہوں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قبر پرستی کی دعوت دیتے ہیں، یہ قبر پرست ہیں۔ جب سے ان کی طرف سے یہ آیا ہے تو ہمارے پاکستان میں اس فرقے سے تعلق رکھنے والے جو مولویان حضرات ہیں، جو لوگ ہیں، وہ تبلیغی جماعت کے دفاع میں میدان میں آ گئے اور انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ قبر پرستی کی دعوت نہیں دیتے، یہ تو اللہ کی توحید بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ تو یہ تو ان پہ الزام ہے سعودی کی طرف سے کہ یہ قبر پرستی کی دعوت دیتے ہیں۔ تو آئیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تبلیغی قبر پرستی کی دعوت کیسے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جب فیلڈ میں جاتے ہیں، علاقے میں، محلے میں دعوت کے لیے نکلتے ہیں مسجد سے، تو وہاں جا کے ان کا جملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اب جب ان کو بلاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، تو ان کو یہ اللہ کی توحید کے اوپر سے نغمے سناتے ہیں، اللہ کی توحید کی بات کرتے ہیں۔ پھر جب مسجد میں آتے ہیں وہ لوگ ان کی بات سننے کے لیے، تو پھر یہ ان کو فضائل اعمال پڑھ کے سناتے ہیں۔ قرآن مجید نہیں سناتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں سناتے، بلکہ فضائل اعمال پڑھ کے سناتے ہیں کہ ایسی فضائل اعمال جس کے اندر قبر پرستی کے کئی سارے ایسے بیش بہا واقعات موجود ہیں۔ مثال کے لیے میں صرف 2 واقعات کا یہاں پہ ذکر کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہو جائے کہ حقیقت میں یہ کیا ہے۔ میرے پاس تبلیغی جماعت کی کتاب فضائل حج ہے، اور فضائل حج کا جو باب ہے وہ ہے زیارت مدینہ۔ مدینہ کی زیارت کے حوالے سے اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، وہ واقعہ ذرا آپ سماعت فرمائیں، اپنی سکرین کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب قبہ خضراء پر نظر پڑے تو عظمت و ہیبت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علو شان کا استحضار کرے اور یہ سوچے کہ اس پاک قبہ میں وہ ذات اقدس ہے جو ساری مخلوقات سے افضل ہے، انبیاء علیہ السلام کی سردار ہے، فرشتوں سے افضل ہے، قبر شریف کی جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے، جو حصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک سے ملا ہوا ہے وہ کعبہ سے افضل ہے، عرش سے افضل ہے، کرسی سے افضل ہے، حتیٰ کہ آسمان و زمین کی ہر جگہ سے افضل ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدن قبر کے جس مقام پہ یا جس جگہ پہ لگا ہوا ہے، وہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی وہ جگہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کے عرش سے بھی افضل ہے، اللہ تعالیٰ کی کرسی سے بھی افضل ہے، کعبہ سے بھی افضل ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش سے بھی افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کرسی سے بھی افضل ہے۔ آپ بتائیں کہ ذرا اپنے دلوں کو کھولیں، اپنے دماغ پہ زور دیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی توہین نہیں ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی آڑ میں اللہ تعالیٰ کی توہین نہیں کی گئی؟ اللہ تعالیٰ کو حقیر نہیں پیش کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا یہ قبر پرستی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو اللہ تعالیٰ کے عرش سے، اللہ تعالیٰ کی کرسی سے بھی افضل گرداننا، اس چیز کو جاننا یا سمجھنا، عقیدہ رکھنا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی توہین نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی گستاخی نہیں ہے؟ کیا یہ قبر پرستی نہیں ہے؟ اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اللہ تعالیٰ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو قبر پرستی کی دعوت نہیں دیتے، ہم اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ اب آئیں میں ذرا آپ کو دوسرا جو اس طرح کا واقعہ ہے اسی فضائل حج کے اندر وہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ فضائل حج ہے اور صفحہ 142 ہے۔ صفحہ 142 میں لکھا ہوا ہے کہ ابن جلا کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا، مجھ پر فاقہ تھا، میں قبر شریف کے قریب حاضر ہوا اور عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا مہمان ہوں،
مجھے کچھ غنودگی سی آ گئی تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک روٹی مرحمت فرمائی، میں نے آدھی کھائی اور جب میں جاگا تو آدھی میرے ہاتھ میں تھی۔ اب خود دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قبر پرستی کی دعوت نہیں دیتے، جبکہ اسی فضائل حج کے اندر صفحہ 142 کے اوپر یہ واقعہ موجود ہے۔ اس طرح کے بیش بہا واقعات فضائل اعمال کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قبر پرستی کی دعوت نہیں دیتے، جبکہ انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ مجھ پہ فاقہ ہے، آپ کا مہمان ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غنودگی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو آپ نے روٹی دی۔ جب نیند سے آنکھ کھلی، جب ہوش میں آئے جاگے تو دیکھا کہ آدھی روٹی جو انہوں نے خواب میں کھائی ہوئی تھی آدھی ان کے ہاتھ میں تھی۔ یعنی کہ یہ اس چیز کی تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا تعلیم دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پہ آپ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو قبر میں سے عطا کریں گے۔ جبکہ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جی تبلیغی کیسے قبر پرستی کی دعوت دے سکتے ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ تو یہ ان کی ظاہری باتیں ہیں جو انہوں نے اوپر سے چولا ڈالا ہوا ہے، ایک جبہ ڈالا ہوا ہے توحید کا، جبکہ اندر سے یہ قبر پرستی کی دعوت دیتے ہیں۔ اور جو سعودیہ والوں نے ان کے اوپر قبر پرستی کا فتویٰ لگایا ہے، وہ انہوں نے ان کی کتابیں پڑھ کر، ان کی فضائل اعمال، فضائل حج، فضائل صدقات، یہ ان کی کتابیں پڑھ کے ان کے اوپر فتویٰ لگایا ہے۔ اب اگر یہ کہیں کہ جی ہم تو یہ کام نہیں کرتے، تو بھائی آپ لوگوں نے یہ کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں، یہ آپ لوگوں کا نصاب ہے اور آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ لوگوں کو انہی کتابوں کا درس دیتے ہیں، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ ہم تو ایسا کام کرتے نہیں ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بہرحال میں آپ سب بھائیوں سے، دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ان کی میٹھی اور چکنی باتوں میں نہ آیا کریں۔ یہ اوپر سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بعد میں اندر میں جا کے یہ جب ان کے اندر کوئی داخل ہوتا ہے تو ان کو اس طرح کی جو مشرکانہ باتیں ہوتی ہیں تو وہ سکھاتے ہیں، قبر پرستی سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید سے ہٹا کے لوگوں کو شرک کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔